یعنی انسائٹ جو ہمارے اندر فطرتی طور پہ ہمیں اللہ نے کچھ جسے کہتے ہیں ہمیں اندر فطری طور پہ معلوم ہے صحیح ہے غلط، انسائٹ ہے، اور آیت پڑھنے سے یا وضاحت ہونے سے اور چیز وہ بڑھ جاتی ہے، ہمارا کانشیسنس اویئرنس انسائٹ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بصارت سے، جو بصارت ان کو مل رہی ہے آیات سے، جو بصارت آ رہی ہے اس سے اپنے آپ کو نیچے رکھے. پہلا حجاب کا اصول نمبر 1، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں، پریزرو کریں اپنی شرمگاہوں کی. کپڑے پہننے سے حفاظت نہیں ہو رہی ہے. بتائیے حفاظت کپڑے پہننے سے کر سکتی ہے عورت؟ نہیں. کپڑے پہننے سے نہیں، حفاظت کوئی اور چیز، حفاظت کرے، پریزرو کرے اپنی شرمگاہوں کی. نمبر 2 پوائنٹ حجاب. یہ عورتوں کا حجاب اب شروع ہو رہا ہے. نمبر 1 ہے کہ ایک تو اپنے سیلف کو، اپنی خواہش نفس کی جو باتیں آ رہی ہے ذہن میں، اپنی بصارت سے اس کو نیچا کریں، بس اس کو نیچے، اور اپنی فروج یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب آیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہیں نمایاں کریں اپنی زینت کو سوائے اس میں سے جو ظاہر ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. زینت کیا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں، جسمانی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ پوری بالوں سے لے کے فزیکلی اور نفسیاتی طور پہ پوری کی پوری عورت زینت ہے. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں. تو اللہ کہہ رہے وہ نمایاں نہ کرے زینت، یعنی خوش نمایاں ہونا نہ نمایاں کرے سوائے اس میں سے جو ظاہر ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ 2 زینتیں ہوئی ایٹ لیسٹ، کہ کچھ ظاہرہ زینت ہے اور کوئی چھپی ہوئی زینت ہے. پوری کی پوری چھپانا نہیں ہے، اپنے آپ کو پورا چھپانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو، کیونکہ عورتوں کو مومن عورتوں کو یہ بتایا ہے کہ نمایاں نہ کریں زینت کو وہ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس کی پوری زینت میں سے جو obvious ہے، جو ظاہر ہے، اس کے علاوہ وہ نمایاں نہ کریں. تو پہلے ہم فزیکل ایسپیکٹ دیکھیں گے، پھر اس کا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ دیکھیں کیا چیز وہ نمایاں کر سکتی ہے. کیونکہ میں نے کہا نا دونوں کو کمبینیشن ہے، صرف بدن نہیں ہے اور نہ صرف وہ سائیکولوجی ہے، نفسیات. نیکسٹ میں واپس آؤں گا پہلی اس آیت کو سمجھانے کی، سورہ مائدہ 6، اور پھر ہم واپس پیچھے آ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. یہ ایک آیت ہے جو پوری نہیں ہے، صرف اس میں کچھ میں امپورٹنٹ بات ہے وہ بتاؤں گا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اس میں کون ایمان والے؟ مومن مرد اور عورتیں شامل ہیں، مرد عورتیں دونوں شامل ہیں. اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم صلاۃ نماز کے لیے کھڑے ہو بس اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھ کو کوہنیوں تک اور اپنے سروں کو مسح کرو اور پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بتائی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ 5 یہ جو کام بتائے گئے ہیں یہ آپ پہلے کریں. نماز پڑھنے سے پہلے کیا کریں آپ؟ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کرو اپنے چہروں کو اپنے چہروں کو دھو لو. یہ چہروں کو دھو لیا صاحب، اور ہاتھ دو کونیوں تک، ہاتھ دھو لو کونیوں تک، اور سر کا مسح کر لو، اور پاؤں جو ہیں ٹخنوں تک. یہ اللہ تعالیٰ ایک دھلوا رہا ہے. کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جسم کیوں نہیں دھلوا رہا؟ کوئی بتا سکتا ہے کیوں یہ 5 چیزیں کیوں؟ یہ دیکھیں یہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں یہی کیوں کہی جا رہی ہیں؟ اور بھی کہتے ہیں یہاں ٹانگیں دھو لو، جسم بھی دھو لو. یا بچپن سے میں نے کہا جب بچہ پیدا ہوا اس کو کیا پہنایا تھا آپ نے؟ کپڑے. یاد ہے کون سے کپڑے پہنائے تھے؟ بچپن میں کپڑے پہنائے تھے بچے کو. اور بلیو کریں دنیا کے ہر انسان کو جو کپڑے پہنائے جائیں سوائے سردی گرمی کے اختلاف کی وجہ سے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس کی چہرہ کھلا ہوا ہوگا، سر کھلا ہوا ہوگا،
ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے، پاؤں ٹکنے تک کھلے ہوئے. لیکن بیسک یہ پوائنٹس ہر انسان کو معلوم ہے، کیوں کپڑے یہی پہن رہے وہ پوری دنیا میں، عورت مرد یہی پہن رہی. تو اللہ نے کہا ایمان والوں سے کہہ رہے جب تم آ رہے ہو نماز کے لیے کرو، یہی چیز جو کھلے ہوئے ہیں، یہ ڈسٹ ہے، یہ ہے سائیکولوجیکل بھی ہے، پرابلم ہے، تو اس کو آپ دھو لیں. فزیکل تو یہ ہو گئے ظاہرہ زینت، مرد کی بھی عورت کی بھی. ٹاپک عورت کا ہے، عورت تو پوری زینت ہے نا جی. تو جسمانی طور پہ یہ چیز کیا ہو گیا؟ ظاہرہ زینت. جسمانی طور پہ عورتوں کو کیا کھلا رکھنا ہے؟ منہ، ہاتھ کونیوں تک، سر کھلے اور پاؤں ٹخنوں تک، سر کھلے. اچھا اب یہ جو ہے یہ قرآن کی آیتیں بتا دی میں نے. اب میں آپ کو اس کی انہی جو اس میں جو اعضاء ہیں یعنی چہرے ہیں اور جناب ہاتھ ہیں، اور یہ اس کی ایک نفسیاتی بھی ایک لینگویج میں اگر ہم دیکھیں گے تو ان کی نفسیاتی لینگویج میں کیا چیز بنتی ہے؟ یہ چیز کیا چیز ہے؟ سر. دو چیزیں بتائی تھی. انسان کس چیز سے کمبینیشن ہے؟ باڈی اینڈ سول، سیلف. اس میں نفسیات میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ زور سے بولے. انٹیلیجنس، اور دوسری چیز ہے ایموشنز. یہاں سے ایموشنز ہیں، یہاں سے ایموشنز ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے سر کو کھلا رکھو. تو یہ کیا چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ انٹیلیجنس. یعنی عورتیں انٹیلیجنٹلی بات کر سکتی ہیں، انٹیلیجنٹلی وداؤٹ ایموشنز. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور ہاتھ کونی تک کھلا رکھو. ہاتھ کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ ہاتھ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہاتھ سے آپ؟ کام، کیریئر اس کا ہاتھ سے کر رہی ہے. کوئی بھی کام کر رہی ہے ہاتھ سے کریے. کھانا پکا رہی ہے، باہر کے کوئی بھی کام کر رہی ہے فزیکل ہاتھ سے، وہ کھلے رہ سکتے ہیں عورت کے ہاتھ فزیکلی. یا میں وہی ہاتھ وہی فزیکل وہی جو بتا رہا ہوں ظاہرہ زینت جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ظاہرہ سے اس کا پہلے سب سے پہلے بتایا میں نے، سوری سر، ہیڈ تھا، میں سوری فیس بھول گیا. ہیڈ کے بعد فیس تھا. فیس کھلا ہونا چاہیے. فیس کھلا ہونے سے کیوں کھلا ہونا چاہیے؟ فیس میں سائیکولوجیکلی کیا چیز آئیڈینٹیفائی کرتا ہے؟ چہرہ، شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن. کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے. قرآن میں ہارون کی بہن مریم کو کہا، عمران کی بیٹی کہا. زکریا نے اس کی کفالت کی، زکریا علیہ السلام نے. ہارون علیہ السلام نے ان کے بھائی تھے وہ. تو اس کی پہچان کسی مرد سے. قرآن مجید میں دیکھیے وہ کہتے ہیں ہارون کی بہن، قوم کہتی ہے، یعنی ہارون علیہ السلام کو پہچانتے تھے، ان کی بہن کو پہچانتے تھے مریم علیہ السلام. زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی، ان کو پہچانتے تھے، اس سے پہچانتے تھے مریم کو. عمران ان کے والد تھے، پہچانتے تھے. اور عمران کی تو چہرہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، شناخت ہے آل اوور دا ورلڈ. اور میں نے ہاتھ بتائی دیے تھے، وہ کام ہو گئے. اور دوسرے پاؤں، فیٹ. پاؤں سے اس کے چال چلن پتہ کہاں جاتی ہے، کہاں جاتی ہے، ویئر اباؤٹس کے مارکیٹ میں، بازار میں جا رہی ہے، یا مطلب اس کی جو ویئر اباؤٹس ہے وہ ٹانگوں سے پتہ چلتا ہے. یہ ایکسپوز رہتے تو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری بیوی بچوں کے لیے کپڑے لینے گئی ہے، سبزی میں لینے گئی ہے. آپ کو باہر جانا ہے، جہاں کام کر سکتی ہے، جہاں آپ کو پتہ ہے ہونا چاہیے. ایک اس کا اپنا ورک ہے، وہ ہاتھ سے کر رہی ہے. ایک اس کی جو موو اباؤٹ ہے، کہاں اس کا سرکل ہے، وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی. یہ چیزیں ایکسپوز کر سکتی ہے عورت، فزیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پہ بھی اور فزیکلی بھی. اب واپس اس آیت پہ آ جائیے، کیونکہ وہاں لکھا ہوا تھا، واپس میں پڑھ دوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ. اب ہم نے کیا پڑھ لیا کہ اپنی بصارت سے وہ نیچے رکھے. ایک پوائنٹ کہ اپنی شخصیت کو، اپنی نفسیاتی خواہشات کو اپنی بصارت سے اس کو نیچا کر دیں، اور اپنے فروج کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور تیسرا ہم ڈسکس کر رہے تھے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہیں نمایاں کریں اپنی زینت کو سوائے اس میں سے جو ظاہرہ ہے. تو ظاہرہ زینت کو سمجھنے کے لیے ہم پیچھے گئے تھے، آگے گئے تھے
کہ وہ کیا چیز ظاہر زینت ہے عورت کی، قرآن سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو وہاں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اے ایمان والو مرد و عورتوں جب تم صلاح کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے دھو لو اور ہاتھ کونیوں تک اور سر کا مسا کر لو اور پاؤں ٹخنوں تک. اس کے معنی یہ فزیکلی اوپن ہونے چاہیے مرد عورت دونوں کے, اور ان کی نفسیاتی ایکسپیکٹ بھی ایکسپوز کر سکتی ہے انٹیلیجنٹلی. ایک عورت پڑھ سکتی ہے, بات چیت کر سکتی ہے انٹیلیجنٹلی وداؤٹ ایموشنز وداؤٹ فیلنگس. ہیڈ ہے نا اس چیز کو. اور اب دیکھیے یہاں لکھا دیکھیے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرٍ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, اور سوائے اس کے وہ جو ظاہر ہے, اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کے ساتھ اپنے جیبوں پر زب لگائیں. جہاں سے جذبات ابھر رہے ہیں یہیں سے آ رہے ہیں نا ہارٹ سے, یہاں جذبات کو زب لگائیں. جو یہ جو روپٹے اور یہ سب بیزیاں وغیرہ یہ سب اس چیز کو کور کریں. جذبات کو نہیں چھوڑا, جذبات کو پکڑ کے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے. انٹیلیجنٹلی بات کر سکتی, نمایاں کرے, ایکسپوز کرے. کیا کتنی انٹیلیجنٹلی عورتیں کیا کیا انٹیلیجنٹ کر رہی ہیں آج کل, تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں, اس پہ پابندی نہیں ہے. لیکن نفسیاتی طور پہ فیلنگز ایموشنز پہ انہوں نے زب لگانی ہے. تو فزیکلی اوڑھنی انہوں نے فزیکلی اوڑھنی جسم کو کور کر لیا. اوڑھنیاں روپٹے اسے کہہ رہے, اس سے اور زب لگا کے رکھے اس حصے کو جہاں سے جذبات ابھر رہے اپنے جیبوں پر. اور اس پہ نفسیاتی طور پہ جیبیں ایک اور یاد رکھے بات, یہاں دیکھیں عربی میں عجیب لکھا ہوا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, اور چاہیے کہ وہ ضرب لگائیں اپنے خمر جذبات کے ساتھ, خمر کے ساتھ اپنے جیبوں پر. اب یہ دو اس کے فزیکل معنی تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ اوڑھنیاں لے لیں اپنے سینوں پر, یہ اس کے ترجمہ مروج ہے. لیکن اس کا نفسیاتی ترجمہ یہ ہے کہ وہ اپنے پاکٹس, جیب کہتے ہیں پاکٹس, جیب کا مطلب پاکٹس جیبیں, جیبوں پر زب لگا کے رکھیں. تو نفسیاتی طور پہ دیکھیں, پھر نفسیاتی طور پہ عورتوں کے پاس بہت ساری دنیا لوگوں کی باتیں موجود ہوتی ہیں. بھائی سیدھے بھولے بالے مردوں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے بڑی انفارمیشن ہوتی ہے, ان کا کام ہی انفارمیشن کلیکٹ کرنا. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر پتہ چل گیا تو دبا کے رکھو پاکٹ. وہ ہمیشہ کیا کرتی, دوسرے کو بتا دی, کہنا نہیں کسی سے. اور پورے سب جہاں بیٹھے سب کو معلوم ہے, عورتوں کو سب کو معلوم ہے, اور بنی ہوئی جیسے ہم نے تمہیں بتایا, تم نے کہا تو نہیں, میں نے بتاؤں گی نہیں, کسی کو نہیں بتانا, اور بتا دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے اپنی جیبوں پر زب لگا کے رکھے. اسی آیت کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون. اور اپنی زینت کو نمایاں نہیں کرے سوائے اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے آباؤں کے لیے, آبا کے لیے, یا اپنے شوہروں کے آبا کے لیے, یا اپنے بیٹوں کے لیے, یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے, یا اپنے بھائیوں کے لیے, یا اپنے بھتیجوں کے لیے, یا اپنے بھانجوں کے لیے, یا اپنی عورتوں کے لیے, یا ان کے لیے جو ان کے دائنے ہاتھ کی ملکیت ہے, یا اتباع کرنے والوں کے لیے, علاوہ وہ ماہر مردوں سے, علاوہ جو ماہر مردوں سے, یا وہ بچے جن پر عورتوں کی شرمگاہیں ظاہر نہیں ہوئی, اور وہ اپنے پیروں کے ساتھ نہ ماریں کہ اپنی زینت میں سے جو وہ چھپاتی ہیں جان لیا جائے. اور جو مومن ہیں سب جمع ہو کر اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اچھا, جو میں نے پیچھے جو آپ سے زینت کا ڈسکس کیا ہے اس کو میں ایک لائن میں ریوائز کر دوں کہ ہر عورت کو, چاہے وہ کسی کی بیوی ہو, کسی کی بہن ہو, کسی کی بیٹی ہو, اس کو اپنی زینت نمایاں جو ظاہرہ کرنی ہے وہ ہے چہرہ, سر, ہاتھ کونیوں تک اور پاؤں ٹخنے تک, ہر ایک کو, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے.
لیکن اب جو ہم زینت پڑھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں نمایاں کرو زینت کو سوائے رشتہ دار جو رشتے بتائیں. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی زینت نمایاں یہاں کی جا رہی ہے ان رشتوں میں. یعنی پہلے جو میں نے آپ کو بتایا جو ظاہر آبویس زینت تو سب کے سامنے آبویس ہے, وہ آبویس زینت تو آپ کو بتا دی میں نے, آبویس والا جو ظاہر ہے. لیکن یہاں پر کون سی زینت ہے جو آبا کو ظاہر کرنی ہے یا باپ کو ظاہر کرنی ہے یا بیٹے کو, یا کر کے رشتے ہیں. پھر دیکھیں وہ یاد رکھیں دو چیزیں عورتیں کیا ہیں, انٹیلیجنس, ایک انٹیلیجنس ہے اور دوسرے ان کے اندر کیا چیز ہے, ایموشنز. تو وہ زینت خوشنما ہے, وہ خوشنما ہو کر کسی ایک کو خوشنما ہو کر دکھا سکتی ہے, ہو سکتی ہیں. ان کو اللہ نے خوشنما بنا, ایموشنلی وہ کسی سے اٹیچ کر سکتی ہیں اپنے آپ کو. سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھ لیں. یعنی عورتوں کو اللہ نے خوشنما بنایا, انٹیلیجنٹلی تو وہ سب کے سامنے آ سکتی ہیں, لیکن جو رشتے ہیں یہ میں نے جو بیان کیے ہیں ان کے ساتھ وہ ایک کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر سکتی ہیں, ان کو خوش کر سکتی ہیں, کیونکہ وہ خوشنما ہے, زینت ہے. سب کو خوش نہیں کرنا انہوں نے, ان میں سے ایک کو. اب ایک کون ہے؟ سب سے پہلے شوہر ہے. یعنی اگر وہ شادی شدہ ہے تو سب سے زیادہ پرائیورٹی شوہر کی ہے, باقی رشتے جو ہیں سیکنڈری ہو جائیں گے. اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ابا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ یعنی عورت کو, مومن عورت کو سوری, ایک شخصیت سے اس کو خوشنما کرنا ہے. کیونکہ جب وہ آدمی کو خوش, باپ کو یا اس شوہر کو خوش کرتی ہے اور وہ اس کو آگے سے اپریشیٹ کرتا ہے تو اس کی پوری بڑی خوش سائیکولوجی خوش ہو جاتی ہے اس کی کہ میں نے اچیو کر لیا. اس کی اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ زینت ہے کسی نہ کسی ایک کے لیے, تو اس کو ایک کے لیے خوشنما ہے, تو ٹوٹل ہر ایک کے لیے خوشنما ہے, مرد عورتوں کے لیے. لیکن اس کو کس کے لیے زینت نمایاں کرنا ہے؟ وہ ان میں سے ایک کیٹیگری, یا تو شوہر کے نمایاں, شوہر کو کر لے نمایاں, یا ابا کو کر لے یا بیٹے کو کر لے, جس کے ساتھ وہ اٹیچ ہے, جس کے ساتھ اس کی زندگی کا منسلک ہے, اس کے ساتھ وہ اپنی ایموشنلی اٹیچمنٹ رکھ سکتی ہے, ناٹ سیکشولی. اپنے شوہر کے لیے, اگر شوہر کے ساتھ اگر شادی ہو گئی تو شوہر کے لیے وہ, اور اگر شادی نہیں ہو تو ابا کے لیے, اور ابا نہیں ہے اور شادی نہیں ہو تو بھائی ہے, اور اگر بھائی نہیں ہے تو پھر وہ رشتے آ جائیں, بھتیجا ہے, شوہر کے بیٹے ہیں اور بھائی ہیں, یا اپنے بھتیجوں کے لیے, بھانجوں کے لیے, یا اگر کوئی نہیں تو کوئی عورت کے لیے, یا وہ اتباع کرنے والے مرد ہیں, اگر اس کے نوکر ہیں, کہیں اکیلا ہے, کہیں کوئی شادی نہیں, ڈائریکٹر ہے, نوکر ہے اس کے نیچے, تو ان میں سے کسی ایک کے لیے. یعنی اس دنیا میں ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ خوش نما جو ہے, زینت جو ہے, ہر ایک کے لیے اللہ نے بنایا اس کو, لیکن اس کو اپنی ایموشنل اٹیچمنٹ صرف ایک کے ساتھ کر سکتی. تو یہاں تک بات پہنچ گئی. اب آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ, جو اس میں جو مین چیزیں سارے رشتے بتانے کے بعد, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, اور وہ اپنے پیروں کے ساتھ نہ ماریں کہ اپنی زینت میں سے جو وہ چھپاتی ہیں جان لیا جائے گا. اب دیکھیے, ایک تو مخفی جو میں نے بتایا تھا, مخفی زینت, چھپی ہوئی زینت تھی, پیشنیٹلی خوشنما انہوں نے ایک کو کر کے دکھانا تھا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے ایسے ایڑی مار کے یا زور سے مار کے نہ چلیں تو ان کی چھپی ہوئی زینت جو ہے جان لی جائے گی, جو وہ چھپاتی ہیں. یہ کون سی کیا چیز نظر آئے گا؟ ایک لڑکی اگر خوب زور سے پاؤں مار مار کے چلے زمین پر تو کیا چیز نمایاں ہوگا اس کا, فزیکلی بھی اور نفسیاتی طور پہ. ہاں, اس کا چال چلن کہہ لیں گے تو چال چلن کہہ لیں, یا اس کی سائیکولوجی, یعنی یہ چیز ہوگی, سیکشل فیلنگز نمایاں ہوں گی, یعنی سیکشولی اٹریکشن ہوگی اس عورت سے جو مٹک کے چل رہی ہے. جب ٹانگ کو ایڑی مار کے چلیں گی, ٹانگ کو زور زور سے مار کے چلیں گی تو ان کی, تو اس چیز کو اپنے باپ کے سامنے بھی, بیٹے کے سامنے بھی, بھائی سب جگہ منع ہے. وہ چال چلن جو ہے, یہ جو مار کے ایڑی مار کے یہاں جو لکھا نا, بولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن, ہر ایک کے سامنے. اس طرح نہیں چلنا ہے آپ نے, انکلوڈنگ شوہر, کیونکہ وہ الگ ٹائم ہے, اوقات ہے جس وقت وہ جو جس طرح مار کے چلنا چاہے چل لیں, لیکن یہاں نارمل حالات میں نہیں کر سکتی ہوں شوہر کے سامنے بھی.
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایڑی اس سے ان کی چھپی ہوئی جو چھپا رہی ہے زینت، تو فیلنگز میں پیشنیٹ تو وہ ہو سکتی ہے کسی باپ سے بھی بھائی سے بھی پیشنیٹ فیلنگز، مگر جو غیر لوگ ہیں ان کے صرف انٹیلیجنٹلی بات کرنی ہے. لیکن ان رشتوں میں سے وہ پیشنیٹ انوالومنٹ ہو سکتی ہے، یعنی غیر لوگوں سے انٹیلیجنٹلی بات کر سکتی ہیں، اپنا بتا سکتی ہیں میں کہاں کام کر رہی ہوں، کیا جو دنیا میں عورتیں نوکریاں کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں، جو باہر جو کام کر رہی ہیں تو وہ انٹیلیجنٹلی بات کرتی ہیں، اس میں جذبات ہی لاتی وہ. لیکن رشتے جو ہیں ان کے انوالومنٹ، ان میں سے ایک کو وہ اٹیچ رہ سکتی ہے، ان کے ساتھ وہ جذبات اپنے شیئر کر سکتی ہے، اٹیچ ہو سکتی ہے. لیکن کسی بھی حالت میں وہ ایسے چال نہ چلیں جس سے ان کی وہ زینت جو سیکشل زینت ہے، جو فیلنگ سے ریلیٹڈ ہے، وہ نمایاں نہ ہو جائے، وہ جان لی جائے گی. وہ بالکل منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ اس طرح نہ چلیں. تو اب پتہ چلا ٹوٹل جو زینت ہے عورت کی، اس میں نے کہا تھا ایک فزیکل ہے. فزیکل میں جو چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، سر ہیں اور ٹخنوں تک ایکسپوز ہیں، باقی کے کورڈ ہے، باقی یہ کورڈ ہے. اور اس کورڈ کو اگر وہ ٹانگ مار کے چلے گی تو وہ جان لی جائے گی چھپی ہوئی زینت جو چھپا رہی ہے، وہ جان لی جائے گی. چال چلن یا اس کی باڈی بھی اسٹرکچر بھی جان لیا جائے گا، پلس اس کی اندر کی سائیکی بھی کچھ ایکسپوز کر دے گی جو اللہ منع کر رہا ہے. پوائنٹ رہ گیا تھا، سوری. یہ ایک ہے یا اتباع کرنے والوں کے لیے وہ ماہر مردوں سے. اچھا، جو ماہر مرد ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹرز ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کو عورتیں جا کے دکھا سکتی ہیں فار چیک اپ، تو وہ ایموشنلی فیلنگ نہیں لیکن اپنے فزیکلی دکھا سکتی ہے، جیسے ڈاکٹرز نے دکھا. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے ماہر مردوں کے لیے وہ زینت کو نمایاں کر سکتی ہیں، وہ والی جو کہ عام طور پہ منع ہے. عام طور پہ تو رشتے منع ہے، لیکن ان کا یہ کنڈیشن ایکسکلوسیو ہے، وہ ماہر مردوں سے خوشنما کے لیے دکھا سکتی ہیں. لیکن جیسے میڈیکل ٹریٹمنٹ میں جاتی ہیں عورتیں، جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو چیک اپ کرا سکتی ہیں عورتوں. تو یہ پوائنٹ ہے اس میں. اچھا، اب آگئے جناب سورہ احزاب 33 اس کی 32 آیت. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی عورتوں، تم ہرگز نہیں ہو جیسے کہ کوئی ایک عورتوں میں سے ہو، اگر تم حفاظت کرو گی پس تم قول یعنی بات چیت کے ساتھ زیر نہ ہو، پس وہ جس کے دل میں مرض ہے طمع کرنے لگے گا، اور معروف کہا ہوا کہو. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو ایڈریس کیا. ایک تو مومن عورتیں ہیں، ایک نبی کی عورتیں. تو ظاہری بات ہے نبی کی عورتیں درجہ ہے ان کا زیادہ بڑا. صاحب آپ نبی کی عورتیں، ہم نبی کی اتباع کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، تو اللہ نے نبی کی عورتوں کو اسٹینڈرڈ بنایا مومن عورتوں کے لیے کہ ان کے لیے جو بات کی وہ آپ بھی کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کہہ رہے اے نبی کی عورتوں تم ہرگز نہیں ہو جیسے کہ کوئی ایک عام عورت ہو. اگر تم حفاظت کرو گی، تقوی اختیار کرو گی، بس تم بات چیت یعنی قول کے بات چیت کے ساتھ زیر نہ ہو. یہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا بھی رہا تھا، بات چیت کے ساتھ زیر نہ ہو. زیر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ حامی بھرنا شروع کر دیں. اور معروف کہا کہو، یعنی ایسی بات کرو بالکل صاف صاف سیدھی پہچانی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورتوں کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مین نہیں کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں. تو اس غلط فہمی میں مت ہو جاؤ، تمام بیمار ہو. تو اللہ بھی واضح کر رہا ہے کہ دیکھو کہ اگر تم یہ دیکھیں یہ سب حجاب ہے، یہ عورت کے لیے حجاب ہے. مرد اس بات کو یاد رکھ کے آیت کوٹ کرے کہ جب وہ بہت زیادہ مسکرا کے اس طرح بات کر رہی ہے، بات چیت میں ہاں کر رہی تھی، وہاں لکھا ہوا نہیں ہے کہ تم قول بات چیت کے ساتھ زیر نہ ہو جاؤ، بس وہ جس کے دل میں مرض ہے طمع کرنے لگے، اور معروف کا ہوا کہو. یہ ایک اور پوائنٹ آ گیا حجاب عورتوں کا. اب ہے جناب اسی کی نیکسٹ آیت 33 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور اپنے گھروں سے منسلک رہو اور تم بناؤ سگار نہ کرو جیسے کہ پہلوں نے کی جہالت میں بناؤ سگار کیا، اور صلاۃ نماز قائم کرو، زکوٰۃ جواز دو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. بے شک اے اہل بیت، اللہ تمہارے بارے میں نجاست کو لے جانے کے لیے ارادہ کرتا ہے، اور طہارت کیے ہوئے کی طرح تمہاری طہارت کرتا ہے.
اب اسی آیت کے کانٹیکس میں آگے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ گھروں سے اپنے آپ کو منسلک رکھیں آپ. یعنی گھروں کی جو مینجمنٹ ہے نا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے عورتوں کے لیے بڑی ایک حیرت کن بات ہے صاحب. آپ بچپن سے دیکھیں, بچپن سے جب ایک لڑکا لڑکی جوان ہوتے, بہت جوان تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, چھوٹے سے ہوتے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے بچے جب 3 4 5 سال کے ہوتے ہیں تو لڑکا تو وہ گن اور بلہ اور پتہ نہیں مار دھاڑ کی چیزوں سے کھیلنا چاہ رہا ہوتا ہے, اور لڑکیاں کھیل لیتی ہیں جیسے گھر گھر ڈول ہاؤس. کیا ہوتا ہے ڈول ہاؤس؟ ڈول ہاؤس میں جا کے اندر بیٹھ رہی ہیں, یہ ان کے کچن ہے, ڈرائنگ روم ہے, ڈائننگ روم ہے. دیکھا آپ نہیں دیکھا ہے؟ ساری میرے خیال لڑکیوں نے کھیلا بھی ہوگا. کتنے لڑکوں کھیلتے رہے بتائیں, کوئی ہے یہاں پر ڈول ہاؤس کھیلے کسی نے؟ ڈاکٹر بیمار ہو رہے ہیں, لڑکی مطلب یہ سب لڑکیوں کھیل بچپن سے کھیل رہے ہیں. اب اگر یہاں اللہ کہہ رہے اپنے گھروں سے منسلک ہو, کیوں ہم گھر میں بیٹھے رہے ہر وقت, تم باہر جاؤ. ارے بھائی آپ کو ہم تھوڑی بچپن سے آپ کھیلتے آ رہے ہیں گھروں میں, گھر میں بچپن سے آپ کی دلچسپی ہے, آج تو نئی بات تھوڑی اللہ بتا رہا ہے, پیدائش سے. یہ تھوڑی کہ معاشرے نے ایسا بنا دیا, معاشرے نے نہیں بنایا آپ کو ایسا, یہ کوئی کلچر نے نہیں بنایا, یہ آپ کی نیچرل انسٹنکٹ میں ہے کہ آپ اس طرح کے ماحول, کیونکہ آپ کی اولاد ہوتی ہے گھر میں, آپ ایک بچوں گھر کو مینٹین کرنا, گھر یعنی اپنی ان کی خوشنمائی جو ہے وہ گھر سے ریلیٹڈ ہے. گھر خوبصورت ہے ان کی تعریف ہو رہی ہے, کھانا اچھا پک رہا ہے تو ان کی تعریف ہو رہی ہے, ہر چیز ان کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے, یہ ساری باتیں. لیکن عام آج کل سائیکولوجی کی اتنی سکھ عورتیں ہو گئی ہیں, انہیں برا لگ رہا ہے کیوں ہم گھر میں کیوں بیٹھے ہیں صاحب, آپ مرد باہر گھومیں جو دل چاہے کریں. یعنی ایسا لگ رہا ہے باہر پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے, دو دل چاہے کریں باہر. مرد بیچارے مطلب استغفر اللہ کام کر رہے ہیں بھائی, نوکری کر رہے ہیں, پریشان ہے اپنی گھر کا چلانے کے چکر, یہ آرام سے بیٹھے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا گھر میں بیٹھے ہوئے. تو ان کو بتانا پڑ رہا ہے گھر سے, اللہ کہہ رہا ہے گھر سے منسلک رکھو. یعنی آدمی کو پتہ ہونا چاہیے گھر کی مینجمنٹ, کھانا پینا, گھر کی ڈیکوریشن سے لے کے ہر چیز عورت کو آنی چاہیے. جو یہاں ہمارے میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہے نا ہوم اکنامکس کالج, وہ صرف گھر کی ساری چیزیں سکھاتے ہیں. ایک لڑکی کو وہ ضرور کرنا چاہیے, ورنہ وہ کون ہے کہاں کا مختلف جگہوں پہ وہ گھریلو باتیں سکھا رہا ہے, کوئی کٹنگ سکھا رہا ہے, کپڑا کیسے کاٹتے ہیں, انٹیریئر ڈیزائننگ کیسے کرتے ہیں, کون سے کپڑے کون سے ڈیزائننگ, مطلب مختلف چیز سکھا رہے ہیں. لیڈیز کو آنا چاہیے بیکاز یہ ان کی خوبصورت زندگی میں کام یہ آئے گا. پتہ لگا کمپیوٹر چلانا آ رہا ہے, بچے کی سائیکالوجی پڑھیں وہ, کیونکہ کل بچہ ہو جائے گا, لڑکی سے ماں بن جائیں گی, ہر وہ چیز جو ان کی لائف سے ریلیٹڈ ہے وہ چیزیں پڑھیں. اگر کوئی کیریئر بنا بھی رہی ہے تب بھی یہ چیز آنی چاہیے اس کو. اگر یہ نہیں آیا تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے, اپنی اوریجنل فطرت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. دوسری چیز کیا کرنا چاہ رہی ہے وہ, جو اوریجنل فطرت ہے اس کو اللہ نے, تو اللہ کہہ رہا ہے گھر سے منسلک رکھے, اور جاہلوں کی طرح, پہلے جو جاہل عورتیں تھیں ان کی طرح تم بناؤ سنگار نہ کرو. اب یہ بناؤ سنگار کیا چیز ہے؟ ایسا لگ رہا ہے پہلے ابھی بھی کرا جا رہا ہے وہ بناؤ سنگار, اور خوشنما ہونا چاہ رہی ہیں. ایکچولی انہیں یقین نہیں ہے کہ خوشنما ہے یعنی یہ یقین نہیں ہے کہ ہم خوشنما ہیں. تو یہ ساری چیزیں بدلنے کا مسئلہ, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جہالت کی طرح یہ ایسا نہ کریں جیسے پہلے کی عورتیں جہالت میں کرتی, یعنی ان کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو خوشنما بنایا ہے, تبھی تو اتنی پابندی لگا رہا ہے کہ بات چیت پہ بھی پابندی لگ گئی. بسارت سے اپنا نیچے رکھو, چال ایسی نہ چلو. آپ کو اللہ نے زینت بنایا اور تو اس لیے یہاں منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے, تم بناؤ سگان نہیں کرو جیسے پہلے کے لوگوں کی طرح بناؤ سے, اور صلاۃ قائم کرو اور زکات دو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی. اللہ تو ارادہ کرتا ہے کہ تم سے نجازت کو لے جائے. اچھا ابھی ایک اور بات ہے یہاں پر سورہ نساء 4 کی 15 میں, وہ لوگوں کو یہ ہے کہ بھائی گھروں میں منسلک کا یہ مقصد نہیں گھروں میں بند کر دو, کیونکہ قرآن میں سورہ نساء 4 اس کی 15 آیت میں لکھا ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کرتی ہوئی آئیں پس تم میں سے ان پر 4 گواہ لے لو, پس اگر وہ گواہی دیں پس ان کو گھروں میں روک لو یہاں تک کہ ان پر موت پوری ہو جائے. یہ اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے. اب یہ آیت میں نے حجاب کے ریلیشن میں اس لیے رکھی ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگوں نے اپنی بیویوں کو بند کر رکھا ہے. یہ آیت بتانے کا مقصد صرف یہ ہے